السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، آپ حضرات جانتے ہیں آج ربیع الثانی کی 11 تاریخ ہے۔ عام طور پر بعض مسلمانوں میں یہ مشہور ہے کہ آج کا دن یعنی 11 ربیع الثانی خطب ربانی، محبوب سبحانی،
شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے وفات کا دن ہے۔ چنانچہ لوگ جیسے 12 ربیع الاول کو میلاد النبی مناتے ہیں اور اس کا جشن مناتے ہیں اور لوگوں میں خوشیاں بانٹتے ہیں، ایسے ہی 11 ربیع الثانی کو لوگ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا وفات کا دن مان کر کچھ لوگ دعوت کرتے ہیں جسے عام زبان میں 11ویں شریف کہا جاتا ہے، اور لوگوں نے قمری مہینوں کا نام ہی اس طرح رکھ دیا ہے کہ محرم، صفر، مولود اور دستگیر، یعنی ربیع الاول کو مولود کا مہینہ کہا جاتا ہے اور ربیع الثانی کو دستگیر کے نام سے لوگ یاد کرتے ہیں کہ یہ ماہ دستگیر ہے۔ آئیے آج کے اس دن کی مناسبت سے ہم کچھ باتیں جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہیں اور سرتاج الاولیاء، امام الاولیاء، شیخ الاسلام، محبوب سبحانی، قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا مختصر تذکرہ کرتے ہیں۔ میں بات یہاں سے شروع کروں کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو پیدا فرمایا اور دنیا کا نظام اللہ تعالی نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اور پھر دنیا بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا اور پھر حضرت انبیاء علیہ السلام کا ایک سلسلہ جاری ہوا۔ آخر میں میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ ہم سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام پر ان کی شریعت نازل فرمائی اور ان کو خاص خاص کتابیں مرحمت فرمائی، جن میں مشہور 4 کتابیں ہیں: تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ ان کتابوں کو سمجھانے کے لیے، یعنی اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے حضرت انبیاء علیہ السلام دنیا میں آتے رہے اور اپنا کام کرتے رہے، اپنے وقت پر اللہ کا پیغام انہوں نے اللہ کے بندوں تک پہنچایا۔ وقت آنے پر وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد صحابہ کا دور ہے، صحابہ کے دور کے بعد تابعین کا دور ہے، تابعین کے بعد تبع تابعین کا دور ہے، اور پھر اس کے بعد دنیا میں ایک عجیب و غریب نظام ہے۔ شاید آپ لوگوں نے زندگی میں سنا ہوگا
اگر آپ نے علماء کی مجلسوں میں شرکت کی ہے اور دین کی باتوں کو سننا اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہے اور اس پر عمل کرنے کی نیت کر کے حاضر ہوتے رہے ہیں، تو آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے بڑا عجیب و غریب نظام بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کو کبھی اپنے محبوب بندوں سے خالی نہیں رکھا ہے، آج بھی نہیں رکھا ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تو حضرات انبیاء تھے، ایک ایک کر کے چلے گئے، قیامت تک اللہ کا دین باقی رہنا ہے، اسلام باقی رہنا ہے، نماز باقی رہنا ہے، زکات باقی رہنا ہے، حج باقی رہنا ہے، روزے باقی رہنا ہے، اللہ کا کلام باقی رہنا ہے، احادیث مبارکہ باقی رہنے ہیں، اور پھر دنیا کا نظام بھی باقی رہنا ہے۔ آپ غور سے میری باتوں کو ایک ایک بات پر غور کرتے چلے، غور سے سنتے چلے کہ جب اللہ نے دین کو نازل کر دیا اور دین کو مکمل کر دیا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو ہمارا دین دین کامل، ہماری شریعت شریعت کامل، اب اس دین کو قیامت تک باقی رہنا ہے اور دنیا کا نظام بھی باقی رہنا ہے۔ دنیا کا نظام باقی نہیں رہے گا، سورج اپنے وقت پر طلوع نہیں ہوگا، اپنے وقت پر غروب نہیں ہوگا، چاند طلوع نہیں ہوگا، غروب نہیں ہوگا، دن رات کا نظام نہیں رہے گا، بارش کا نظام نہیں رہے گا، اور دریاؤں میں پانی کے بہاؤ کا نظام نہیں رہے گا، درختوں کے اگنے کا نظام نہیں رہے گا، پھل پھلاریوں کے پیدا ہونے کا نظام نہیں رہے گا، اور جنگلوں میں جنگلی جانوروں کے زندہ رہنے کا نظام باقی نہیں رہے گا۔ سانپ اپنا کام کرتا رہے، بچھو اپنا کام کرتا رہے، ہاتھی اپنا کام کرتا رہے، باغ و شیر اپنا کام کرتے رہے، مچھلی اپنا کام کرتے رہے، گائے بیل بھینس بکرا اپنا کام کرتا رہے، یہ جو نظام ہے اسے باقی رہنا ہے۔ تو دو چیزیں ہو گئی، ایک تو نظام چلتا رہے اور اسلام قیامت تک باقی رہے۔ تو میرے پیارو، دنیا کا جو نظام باقی ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ ہر چیز اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، لیکن اسباب کے تحت اللہ تعالیٰ نے بڑا عجیب و غریب نظام بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں چند اپنے محبوب بندوں کو رکھتا ہے ہر ہمیشہ، جن کی عبادتوں کے اور جن کی دعاؤں کے اور جن کے توجہات پر اللہ تعالیٰ دنیا کے نظام کو باقی رکھتے ہیں۔ ایک ظاہری نظام ہے، کونسلر، ایم ایل اے، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم اور صدر مملکت، یہ ایک نظام جو بظاہر نظر آ رہا ہے اور ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انہی کی وجہ سے یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ یہ میرے عزیزوں، حقیقت میں دنیا کو چلانے والے یہ نہیں ہیں، یہ ایک نظام ہے چل رہا ہے، جس میں دھوکہ بھی ہے، جس میں جھوٹ بھی ہے، جس میں دغا بھی ہے، جس میں غداری بھی ہے،
جس میں دوہرا پن بھی ہے، بولتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے، جھوٹ کی پوٹلیوں کے پوٹلیاں ان کے پاس موجود ہیں، تو جن کے ہاتھ میں سیاست ہے وہ دنیا کا نظام کہاں سے چلائیں گے؟ وہ تو ایک ظاہری شکل ہے، چل رہی ہے، لیکن حقیقی جو نظام ہے دنیا کا، بارش کے برسنے کا، غلوں کے اگنے کا، موسموں کے بدلنے کا، اچھے اور برے، اچھے فیصلے اور برے فیصلے، شر اور خیر، یہ ان سیاست دانوں کے ہاتھوں میں نہیں ہے، بلکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو دنیا میں رکھتا ہے، ان کی وجہ سے یہ نظام چلتا ہے۔ اب وہ محبوب بندے کون ہیں؟ سنو میرے پیاروں، میں حوالہ دے دیتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا قاسم قریشی صاحب، آپ سچ مانے میرے پیاروں، حضرات اولیاء میں آپ کا شمار تھا، زندے ولی تھے، اور آپ کا ایک ایک جملہ جو نکلتا تھا قرآن اور حدیث کی روشنی میں، دنیا کا کوئی شخص اسے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ آپ ہی کی زبانی میں نے اس نظام کو سنا، آج میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنے محبوب بندوں کو جو رکھتا ہے، آپ غور سے سنیں، دنیا میں ہمیشہ 500 حضرات اولیاء رہتے ہیں، ہر ہمیشہ دنیا میں، آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر، اور جس چیز پر سورج طلوع ہوتا ہے، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، اور آسمان سے لے کر زمین تک، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں میں 40 اولیاء کرام ہر ہمیشہ رہتے ہیں، معاف کریں 500 اولیاء، اور پھر ان سے اعلیٰ درجے کے 100 ہوتے ہیں جن کو نقیب یا نقبا کہتے ہیں، جو اولیاء سے بڑے درجے کے، 500 اولیاء اور 100 نقیب، اور اس کی جمع ہے نقبا، اولیاء سے بڑا درجہ ان کا ہوتا ہے جو دنیا میں 100 ہوتے ہیں، اور ان سے اعلیٰ درجہ ہے نجبا، نجیب، جو 70 ہوتے ہیں، جو اولیاء سے بھی ان کا مقام آگے اور نقبا سے بھی ان کا مقام آگے، اور دنیا میں ہر ہمیشہ، اور یہ کتنے رہتے ہیں؟ 70، اور 40 ابدال ہوتے ہیں جن کو بدلا بھی کہا جاتا ہے، 40 جو اولیاء سے بھی، نقبا سے بھی، نجبا سے بھی بڑا مقام رکھتے ہیں، اور وہ 40 کا عدد ہے، وہ ہر ہمیشہ دنیا میں رہتے ہیں، ابدال، اور پھر اس سے آگے 5 اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں جن کے دل حضرت آدم علیہ السلام کے دل کی طرح
یہ حضرت آدم علیہ السلام کے دل کے اوصاف کی طرح ان کے اوصاف ہوتے ہیں، اور یہ 5 ہوتے ہیں۔ اور آگے حضرت نے فرمایا کہ اس سے آگے 3 ہوتے ہیں، اور اس سے آگے کا مقام ہے جو صرف 2 ہوتے ہیں، جن کو قطب کہتے ہیں یا اقطاب کہتے ہیں۔ وہ 2 ہوتے ہیں، اور پوری دنیا میں وہ 2 ہی ہوتے ہیں، جن کا مقام اولیاء سے بھی، نجبا سے بھی، نقبا سے بھی، اور وہ جو 5 ہوں گے اور 3 ہوں گے ان سے بھی اعلیٰ مقام ہوگا ان قطبا کا اور اقطاب کا، جو دنیا میں 2 رہیں گے، ہر ہمیشہ رہیں گے۔ اور سنو، ان 2 میں سے ایک بولنے والے رہیں گے، ان کا کام ہوگا اللہ کی باتوں کو بولتے رہنا، بیان کرتے رہنا، بیانات کرنا، مواعظ بیان کرنا، قرآن بیان کرنا، حدیث بیان کرنا۔ ایک تو بولنے والے، وہ جہاں جائیں گے اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام پہنچائیں گے، بولیں گے، آدھا گھنٹہ بولیں گے، 1 گھنٹہ بولیں گے، 2 گھنٹے بولیں گے، 3 گھنٹے بولیں گے، جس ملک میں جائیں گے بس بولتے رہیں گے، اللہ کے بندوں کو جمائیں گے، اللہ کی بندیوں کو جمائیں گے، اللہ کا پیغام ان تک پہنچاتے رہیں گے، پہنچاتے رہیں گے، پہنچاتے رہیں گے۔ اور ان میں سے جو دوسرے ہوتے ہیں وہ بس خاموش رہتے ہیں، بولتے نہیں ہیں، اور بس توجہ ڈالتے رہتے ہیں۔ توجہ ڈالنا ایک بہت بڑا سبق ہے، درس ہے، لیسن ہے، جسے سمجھنا ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے۔ آپ نے اتنا سمجھا؟ اب سنو، ان 2 سے بھی اعلیٰ ایک اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جن کو غوث کہا جاتا ہے۔ وہ دنیا میں ایک رہیں گے، اور یہ نظام اللہ تعالیٰ کا ہر ہمیشہ رہے گا۔ تو بیک وقت دنیا میں یہ غوث رہتے ہیں، 2 ابدال رہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کے 3، اس کے بعد کے 5، جن کے دل آدم علیہ السلام جیسے یا آدم علیہ السلام کے دل کے صفات جیسے ان 5 کے رہیں گے اوصاف۔ اور پھر اس کے نیچے ابدال ہے، پھر اس کے نیچے نجیب و نجبا ہے، اس کے نیچے نقیب و نقبا ہے، اور پھر اس کے نیچے اولیاء ہے جو ہر ہمیشہ 500 دنیا میں رہے۔ جب ان 500 میں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ تعالی عام انسانوں میں جو تقوی اور طہارت والی زندگی گزارتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ولایت کا مقام عطا کر کے ان 500 میں اس کو جوڑ دیتے ہیں۔ اور 100 میں نقیب اور نقبا میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اولیاء میں سے چن کر کے جو 500 ہوتے ہیں ان میں سے ایک کو ان کا مقام دے کر کے وہ عدد پورا کرتے ہیں 100 کا نقیب اور نقبا۔ اور پھر اس کے نیچے 70 میں سے کوئی ایک مرتا ہے تو 100 میں سے اللہ تعالیٰ ان کو وہ مقام دے دیتے ہیں، اور 40 میں ابدال میں کوئی مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نجبا میں سے کسی کو اس کا مقام دے دیتے ہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی غوث دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان 2 قطب میں سے، اقطاب میں سے کسی ایک کو غوث کا مقام دے دیتے ہیں۔ اگر یہ میری بات سمجھ میں آئی ہے تو اب سنو، ان اولیاء میں سب سے بڑا مقام ہے
حضرات انبیاء کے بعد، حضرات صحابہ کے بعد جو سب سے بڑا مقام ہے وہ غوث کا مقام ہے۔ اسی مقام پر محبوب سبحانی، قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ پہنچ چکے تھے۔ اور اللہ کی عجیب شان، یہ جتنے اللہ کے بندے ہیں، محبوب بندے، اولیاء ہو، نقبا ہو، نجبا ہو، یا ابدال ہو، یا قطب ہو، یا غوث ہو، یہ سب کے سب مستور ہوتے ہیں، یعنی چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ ان کا مقام اللہ کے یہاں اولیاء میں ہے، یا نقبا میں ہے، نجبا میں ہے، یا بدلا میں ہے، یا اقطار میں ہے، یا یہ غوث میں کے مقام پر پہنچ چکے ہیں، کسی کو معلوم نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کی شان کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں پر ظاہر کر دیا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ مقام میں غوث تک پہنچ چکے۔ اور سنو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا، اور اللہ کے اتنے بڑے محبوب بندے تھے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، آپ کو غوث نہیں بلکہ غوث اعظم کہا جانے لگا۔ آپ کو امام الاولیاء کہا جاتا ہے، آپ کو شیخ الاسلام کہا جاتا ہے، آپ کو محی الدین کہا جاتا ہے۔ ہاں، یہ آپ کے القاب ہیں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام نامی اس میں گرامی ہے عبد القادر۔ آپ کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ ابو صالح عبداللہ۔ آپ کی کنیت کیا ہے؟ ابو محمد۔ اور آپ کے القاب کیا ہے؟ میں نے گنایا، شیخ الاسلام، امام الاولیاء، محی الدین، یہ آپ کے القاب ہیں۔ اور آپ کہاں پیدا ہوئے؟ جیلان، جیلان میں پیدا ہوئے، اسی نسبت سے آپ کو جیلانی کہا جاتا ہے۔ اور کب پیدا ہوئے؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ 470 ہجری میں یا 471 ہجری میں آپ دنیا میں تشریف لائے۔ بڑا نیک گھرانہ، والدہ بہت نیک، بہت نیک، اور صرف والدہ نہیں بلکہ والد محترم تو اللہ کے اتنے محبوب بندے تھے، ہمیشہ حلال و حرام کی تمیز کرتے تھے، اللہ کے احکامات پر عمل کرتے تھے، اللہ کی نافرمانی سے اتنا ڈرتے تھے، اتنا ڈرتے تھے، اتنا ڈرتے تھے۔ ان کا یہ قصہ مشہور ہے، میں وہ سنا دیتا۔ ابھی آپ کی شادی نہیں ہوئی ہے، نوجوان، آپ جا رہے تھے، آپ کو بھوک لگتی ہے۔ آپ نے بھی یہ واقعہ سنا ہے، اور قوالیوں میں تو بہت واقعہ بیان کیے جاتے، اور سن لینا اور جھوم جھوم کے ناچ لینا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے میرے پیارو۔ سبق حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا یہ بڑی چیز ہے۔ قوالیوں میں واقعات ہی بیان کیے جاتے ہیں، لیکن قوالی ڈال کر کے ناچنا اور تھرکنا، اس کی کہاں اجازت ہے؟ عورتوں سے قوالی سننا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ آپ جا رہے تھے، بھوک لگی، تو ایک نہر میں ایک سیب جا رہا تھا۔ آپ نے اسے اٹھایا اور اسی پانی میں دھویا، اور دھو کر کے اسے کھانے لگے۔ بھوک لگی ہے، آدھا سیب کھائے تھے، فوراً بات ذہن میں آئی
کہ یا اللہ یہ کس درخت کا تھا اور کس مالک کا تھا، اور میں نے بغیر پوچھے اٹھا کر کھانا شروع کر دیا، یہ تو بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ جو ڈرنے والے ہوتے ہیں ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب غلطی کرتے ہیں، لیکن جو منافق ہوتا ہے بس وہ غلطیوں پر غلطیاں کرتا ہے، غلطیوں پر غلطیاں کرتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، سودی لین دین بھی کرتا ہے، زنا بھی کر لیتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا کر لیتا ہے، مگر اس کے سر میں جون تک نہیں رہی ہے۔ نہیں حدیث میں جو اللہ سے ڈرتا ہے گناہ کرتا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے اس کے اوپر پہاڑ گرنے والا ہے، اور جو منافق ہوتا ہے وہ گناہ کرتا ہے تو ایسے محسوس کرتا ہے جیسے مچھی بیٹھی تھی اڑا دی۔ اب اس کی تلافی ہو، اس کا مالک کون ہے؟ میں اٹھا کے کھا گیا اور پورا بھی نہیں کھائے، آدھا کھائے تھے، اب کیسے تلاش کریں گے؟ واپس جہاں سے پانی آ رہا تھا لوٹے، تلاش کرتے ہوئے کہ یہ سیب کہاں گرا ہوگا، وہ کہاں سے آیا ہوگا بہ کر کے۔ تلاش کرتے ہوئے گئے تو دیکھا کہ یہ سیب کا باغ ہے، سمجھ گئے یہ یہیں سے گرا۔ پوچھا اس کا مالک کون؟ بتایا گیا کہ عبداللہ سومائی جن کا نام ہے یہ مالک ہیں۔ گئے اور کہا کہ حضرت معاف کریں مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ پوچھا کیا ہوا؟ میں بھوکا تھا، راستے میں جا رہا تھا، دیکھا کہ نہر میں ایک سیب آ رہا ہے، بھوک کی وجہ سے میں اسے آدھا کھا گیا، لیکن بعد میں احساس ہوا کہ بغیر پوچھے کہ میں نے آدھا سیب کھایا ہے، یہ تو حرام ہے، ناجائز ہے، اللہ ناراض ہو جائیں گے، اس کی تلافی کرنا چاہیے اور اس کے مالک سے معافی مانگنا چاہیے۔ اس لیے میں تلاش کرتے کرتے آیا تو آپ کا باغ ہے، آپ کے باغ میں سے یہ گرا ہے، معاف کر دیجئے میں نے بغیر اجازت کے آپ کے باغ کا آدھا سیب کھا لیا۔ سنو، ولی را ولی شناست، ولی کو ولی پہچانتا ہے، جوہری را جوہر را جوہری شناست، سونے کو سونار ہی جانتا ہے، جوہر کو جوہری ہی جانتا ہے، اور ولی کو ولی ہی جانتا ہے۔ پہچان گئے کہ یہ کوئی معمولی نوجوان نہیں، بڑے پائے کا بزرگ معلوم ہوتا ہے، اور اتنا تقویٰ، آدھا سیب کھا کر کے اتنا ڈرا ہوا ہے۔ اب اسے جب آیا ہے تو ہاتھ سے نہیں دینا، جانے نہیں دینا چاہیے، دل میں انہوں نے طے کر لیا۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں چکر لگاتے تھے نا، اور وہاں ایک لڑکی ماں سے کہہ رہی تھی، جب ماں نے کہا بیٹا دودھ میں پانی ملا دینا، تو بیٹی نے کیا کہا؟ امی جان عمر نے منع کیا ہے۔ تو ماں نے کہا بیٹا عمر اس وقت کہاں ہے؟ تو بیٹی نے کہا عمر تو نہیں دیکھ رہا ہے مگر عمر کا اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ بات کس نے سنی؟ حضرت عمر باہر کھڑے ہوئے تھے، سن لیے اور نشانی ڈال کر کے چلے گئے، اور صبح میں اس لڑکی کو بھی اور پھر اس عورت کو بھی، ماں کو بھی اپنے دربار میں بلایا، اور بلا کر کے فیصلہ کر لیا کہ یہ بیٹی پائے گی اللہ سے ڈرنے والی، اس کا مقام بہت اونچا۔ اور ماں بھی، ہمارے ذہن میں یہ بات آتا ہے کیا اماں ویسا بول دے لینا، نہیں، ماں بھی بچی کا امتحان لے رہی تھی۔ تو جب ماں بیٹی کا تقویٰ انہوں نے دیکھا تو
طے کر لیا کہ اس لڑکی کا نکاح میرے بیٹے سے کروں، اور نکاح کیا۔ ایسے عبداللہ سومری جو باغ کے مالک تھے، انہوں نے دل ہی دل میں کہا کہ اب جب ہاتھ میں آیا ہے ہیرا، جانے نہیں دینا چاہیے۔ چنانچہ کہا کہ آپ کو معاف کریں گے لیکن 2 شرطیں، معاف کریں گے 2 شرطیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ 10 سال رہ کر کے ہمارے باغ کی نگرانی کرو۔ اللہ کیوں؟ غلطی یہاں رکھنا تھا، انہیں اپنے سامنے رکھنا تھا، اور ان کے فیض سے مستفید ہونا تھا، اور اپنے فیض سے ان کو مستفید کرنا تھا۔ صحبت بہت بڑی چیز ہے میرے پیارو، یاد رکھو، پھر یاد رکھو، پھر یاد رکھو۔ لوگ مرنے کے بعد قبروں پر زیادہ جاتے ہیں، جب وہی ولی دنیا میں زندہ رہتا ہے تو اس کے پاس لوگ اٹکتے نہیں۔ شیطان جانے نہیں دیتا جب تک ولی زندہ رہتا ہے۔ کیوں؟ ولی کے پاس جائے گا تو زندگی بدل جائے گی۔ ولیوں کی صحبت میں رہنا بہت بڑا کام ہے۔ یکساعت صحبت اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ ایک لمحہ کسی ولی کی صحبت میں رہ جانا 100 سال عبادت سے افضل ہے۔ ہاں، کہا کہ 10 سال رہو، میری باغ کی نگرانی کرو۔ اب ان کو آخرت کا ڈر تھا، آخرت کی فکر تھی۔ اللہ 10 سال تو یہاں رات لوں گا اور گناہ معاف ہو جائے گا، حق تلفی نہیں ہوگی، حق ادا ہو جائے گا، اور 10 سال کے بعد یہ مجھے معاف کر کے بھیج دیں گے، آخرت سے بچ جاؤں گا۔ ہاں، جسے آخرت کا ڈر ہوتا ہے نا، وہ دنیا میں مصیبت جھیلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور جسے آخرت کا ڈر نہیں ہوتا، بھائی کا بھی کھا جاؤ، بہن کا بھی کھا جاؤ، پڑوس کا بھی کھا جاؤ، مدرسے کا بھی کھا جاؤ، مسجد کا بھی کھا جاؤ، خانقاہوں کا بھی کھا جاؤ، مسلمانوں کا بھی کھا جاؤ، غیر مسلموں کا بھی کھا جاؤ، میرا بھی میرا، تیرا بھی میرا، ہر چیز آئے در گھسی، آلو ہو یا کبھی، حلال کا آئے ہضم، حرام کا آئے ہضم، بھائی کا آئے ہضم، بہن کا آئے ہضم۔ کیوں؟ آخرت میں دیکھیں گے جی، کون نہیں جا دیکھے آخرت میں؟ ہاں، معلوم ہوگا جب پائی پائی کا حساب دینا ہوگا آخرت میں، اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، جب نمازیں دینی پڑیں گی، جب زکوٰۃ دینا پڑے گا، اور حج کا ثواب دینا پڑے گا، اور نیکیوں کا ڈھیر کا ڈھیر انبار، نیکیوں کا انبار جب دینا پڑے گا تب پتہ چلے گا۔ ٹھیک ہے حضرت، 10 سال رہ جاتا ہوں، 10 سال رہ گئے۔ 10 سال ختم ہونے کے بعد گئے باغ کو اور کہا اس باغ میں کوئی میٹھا سیب رہا تو کھلا۔ اب جو باغ پانی کرتا ہے، اب کبھی بھی انہیں کھایا رہے گا سوچنا۔ اب دکان میں کام کرنے والے لڑکے چھوڑتی ادھر سے گئے ایک کھجور منہ میں ڈال لیے، ادھر سے گئے بادام منہ میں ڈال لیے، ادھر سے گئے کچھ اٹھا کر کے کھا گئے۔ پنساری کی دکان میں جو لڑکے کام کرتے ہیں ان سے پوچھیں روز کتنا کھاتے ہیں؟ 100 گرام کھجور تو کھاتے ہوں گے، 1-2 چھان پستے بھی کھاتے ہوں گے، اور بادام بھی کھا جاتے ہوں گے، ہے نہیں؟
گئے حضرت کون عبداللہ سومائی گئے، جا کر کے ایک سیب توڑ کر کے لائے، لیجیے حضور کھائیے۔ عبداللہ مالی کے باپ کھائے تو پھٹکا، ڈانٹنے لگے، کیا کر رہے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں 10 سال سے میرے باغ میں باغبانی کر رہے ہو، نگرانی کر رہے ہو، تمہیں 10 سال میں پتہ نہیں چلا کس باغ کا سیب، کس درخت کا سیب میٹھا ہوتا ہے اور کس درخت کا سیب پھیکا ہوتا ہے؟ تو اس اللہ کے بندے نے کہا معاف کرے حضور، میں 10 سال سے یہاں باغ کی نگرانی کر رہا ہوں، سیب نہیں کھا رہا۔ 10 سال یہ سیب نہیں کھایا۔ کہا حضرت آدھے سیب کے لیے 10 سال ڈیوٹی کر رہا ہو، اگر میں باغ کے اندر رہتے ہوئے سیب کے سیب کھا جاتا تو پھر میرا گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، پھر اس کی تلافی کیا کرتا؟ یہ تو آدھے سیب کے لیے میں ڈیوٹی کر رہا ہوں 10 سال۔ میں ہوتا، آپ ہوتے، کیا جی کھڑے کھڑے انگور لیتے ہیں نہیں؟ ہمارے ایک دوست بولتے تھے انگور کی دکان میں یا انگور کی گاڑی میں لوگ آتے ہیں، ಎಷ್ಟ್ರಿ ಸ್ವಾಮಿ? ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಎಷ್ಟು, 1 kg ಎಷ್ಟು, 2 kg ಎಷ್ಟು, ಇದು ಎಷ್ಟು, ಅದು ಎಷ್ಟು करके 100 ग्राम खा जाते हैं। حرام ہے۔ اور سنو، ماشاءاللہ ڈی مارٹ جانے کا اور اسپار جانے کا ہمیں معمول ہے نہیں، میں بھی جاتا ہوں، آپ بھی جاتے ہیں، بیوی بچے والے، وہ جا کر کے کیا کرنا؟ بولو، گڑ اٹھا کو کھا جانا، پھٹانے اٹھا کو کھا جانا، شکر اٹھا کو کھا جانا، اور کیا کرنا؟ بول تو سنو، ٹرالی میں چاکلیٹ رکھ لگ جانا، لفٹ میں ہلو پھاڑ کو کھا جانا۔ اب آپ بولیں گے حضرت اتنا سے بھی تم نہ معلوم کی؟ نہیں، میں کہاں کی جنگل میں جا کو زندگی گزاروں، کیا تمہارے ساتھ میں نہ ہوں؟ اب خطبہ ختم ہوا تو تمہیں بھی میں دوست تھا، تمہیں میں بھائی بھائی معلوم ہو جاتا ہے لڑکے کیا کیا کرتے ہیں۔ ہجوم تو بڑا ہے ماشاءاللہ، اور لائن میں جا کر دیکھو تو گاڑیوں پر گاڑیاں بازو کھڑی ہوئی ہے، کیا ہے؟ گاڑی لیتے ہیں، روڈ مارتے ہیں، 4 بسکٹ کھاتے ہیں، چھوڑ کر کے آ جاتے ہیں۔ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ حضرت آدھے سیب کے لیے 10 سال ڈیوٹی کیا ہو، نہیں کھایا، مجھے نہیں معلوم کس درخت کا سیب پھیکا ہے اور کس درخت کا سیب میٹھا ہے۔ حضرت اور خوش ہو گئے، اتنا تقویٰ ہے، اب تو اس کو ہاتھ سے جانے دینے ہی نہیں۔ کیا کرنا ہے؟ کہا دوسری شرط سنو، 2 شرطیں بتائی تھی نا، دوسری شرط سنو۔ کہا کہ حضرت بتائیے، آپ کو میری ایک ایسی لڑکی سے نکاح کرنا ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے اور پاؤں سے لنگڑی۔ کیا کرنا؟ بولو، اندھی دکھتا نہیں، بہری سنے آتا نہیں، اب اس کے سامنے بیٹھ کو آئی لو یو، آئی لو یو، آئی لو یو، کیا بھی سنے آ رہا نہیں، کم سے کم میں تمہارے سے محبت کرتا ہوں، اگر اشارے سے بھی کرے گا تو بہری کیا دل کی بات کہیں گے اپنی اہلیہ محترمہ سے، شریک حیات سے، اور پھر کہاں کہاں لے جائیں گے؟ لنگڑی خود اٹھاؤ، ویل چیئر میں بٹھاؤ، لے کے جاؤ، قبول ہو؟ قبول ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے۔ کہا کہ حضرت ٹھیک ہے، لیکن آپ کو میری غلطی معاف کرنا، وہ حقوق العباد میں سے ہے،
آپ معاف کریں گے نا؟ میں نے 10 سال ڈیوٹی کر لی، آپ کی غلامی کر لی اور باغ کی نگرانی کر لی، اب میں اس کے لیے بھی تیار ہوں، آپ کی بیٹی کو اپنے نکاح میں قبول کروں گا، تیار ہو جائے۔ اب نکاح ہوا، پہلی رات عرس کا گھونگھٹ اٹھاؤ، جیسے ہی نظر ان کی پڑی، آنکھیں اچھی ہیں، اور سلام کیا تو انہوں نے کہا وعلیکم السلام، کان اچھے ہیں، اور پھر دیکھا کہ پاؤں بھی ہیں، فوراً ڈر کے مارے باہر آ گئے اور جا کر کے ہاتھ پکڑ لیا عبداللہ سے، اس باغ کے مالک سے، کہا کہ حضرت مجھ سے ایک اور گناہ ہو گیا، آدھے شہر کے لیے آپ نے 10 سال مجھ سے غلامی کرائی، اب میرے سے ایک اور گناہ ہو گیا، یہ غیر محرم پر میری نگاہ پڑ گئی۔ پوچھا کیا ہوا بیٹا؟ کہا کہ میں کمرے میں گیا اور گھونگھٹ اٹھایا تو دیکھتا ہوں آنکھوں والی ہے، سلام کرتا ہوں جواب دیتی ہے، سننے والی ہے، پاؤں دیکھتا ہوں تو پاؤں سلامت ہے۔ آپ نے کہا تھا اندھی ہے، بہری ہے، لنگڑی ہے، وہ میری عورت نہیں ہے، میری بیوی نہیں ہے، کوئی اور ہے، غیر محرم ہے، اور میری نگاہ غیر محرم پر پڑ گئی، آپ کے گھر میں۔ خوش ہو گئے عبداللہ، خوش ہو گئے، کہنے لگے شاباش بیٹا شاباش، اور پیٹ تھپکا اور کہا جس کو تم نے دیکھا وہی میری بیٹی ہے، اور جس کو تم نے گھونگھٹ اٹھا کر کے دیکھا وہی تمہاری بیوی ہے۔ پوچھا پھر آپ نے یہ جو کہا تھا اندھی ہے، بہری ہے، لنگڑی ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ سنو میرے پیارو، اس وقت عبداللہ سمائی نے کہا بیٹا جب تم آئے تھے اسی وقت میں نے تمہارے تقوی کا امتحان لے لیا تھا، اور تمہارے تقوی کو پہچان گیا تھا، اور رگڑ کے دیکھ لیا تھا کہ یہ اوریجنل سونا ہے، اوریجنل اصلی موتی ہے، اسی وقت میں نے فیصلہ کر لیا تھا، اور پھر تمہیں امتحان لینے کے لیے میں نے ایسا کہا تھا، وہ اس لیے کہا تھا کہ تم قبول کریں گے کہ نہیں، تم نے قبول کر لیا تو میں اسی وقت خوش ہو گیا۔ اب سنو، میں نے اندھی اس لیے کہا تھا کہ میری بیٹی کی نگاہ کبھی زندگی میں غیر محرم پر نہیں پڑی، اور بہری اس لیے کہا تھا کسی غیر محرم کی آواز میری لڑکی کے کانوں میں نہیں پڑی، اور لنگڑی اس لیے کہا تھا کہ میری بیٹی کبھی غلط کام کی جگہ چل کے نہیں۔ ہاں میرے عزیزوں، نوجوانوں، کیا میری عورت ایسی ہے یا ایسی تھی، یا شادی سے پہلے میں نے اس کے ساتھ کیا کیا گل کھلائے تھے؟ کان میں غیر محرم کی آواز اور آنکھوں سے غیر محرم کو دیکھنا، اور پتہ نہیں پاؤں سے چل چل کے کہاں کہاں گئی ہوگی غیر محرم کے ساتھ شادی سے پہلے۔ ہاں میرے عزیزوں، جب میں یہ بولتا ہوں تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، ناراض مت ہونا میرے پیارو، حقیقت ہے جب حالات حاضرہ کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں تمہیں برا لگتا ہے، لاکھ برا لگ جائے، مجھے کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے۔ لوگ غلطی کرتے ہیں، چوری اور سینہ زوری، اف ہو تھو ہو تمہاری زندگی پر۔ ہاں میرے عزیزوں، صحابہ کے واقعات سناتا ہوں، انبیاء کے واقعات سناتا ہوں، اولیاء کے واقعات سناتا ہوں، اور پھر حالات حاضرہ سے جوڑ کے بتاتا ہوں۔ ناراض ہوتے ہو، تمہاری ناراضگی سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، اللہ کے لیے بات پہنچانا میرا فریضہ ہے۔ ہاں
قل الحق وإن كان مرا، حدیث میں ہے حق بات کہو چاہے لوگوں کو کڑوی معلوم ہو۔ ہاں ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر حق بات پہنچانا ہے۔ اب بولو میرے عزیزو، جب ایسے ولی کی شادی اس ولیہ سے ہوتی ہے، عبداللہ کا نکاح، جب ابو صالح عبداللہ کا نکاح، جب عبداللہ سومائی کی ایسی لڑکی سے نکاح ہوتا ہے تو کون وجود میں آتے ہیں؟ کون؟ محبوب سبحانی، قطب ربانی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ وجود میں آتے ہیں۔ ماں باپ نے تقوی و پرہیزگاری میں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم۔ حضرات اولیاء پر نہ خوف ہے نہ غم ہے۔ اولیاء کون ہے؟ یہی اولیاء ہے ایمان والے، تقوی والے، جن کو بشارت ہے، خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اللہ کی بات کبھی بدلنے والی نہیں ہے، اور یہی اصل بڑی کامیابی ہے۔ اس طرح دنیا میں کون آئے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے۔ اب آپ کی اور کچھ زندگی انشاءاللہ آئندہ جمعہ عرض کروں گا، وقت کا تقاضا ہے۔ اب آپ کہاں پڑھنے جاتے ہیں، کیا کیا پڑھتے ہیں، اور تقوی کی کس سطح کو آپ پہنچتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ جمعہ عرض کیا جائے گا۔ زندگی باقی رہی تو بات باقی۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو حضرات اولیاء میں شمار فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی مجھے اور آپ کو عطا فرمائے، کامل اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔